السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ رمضان کا مہینہ روحانی تربیت کے لیے آتا ہے، تو گزشتہ سال ہمارے اپنے طلبہ جامعہ دارالسلام کے تعاون سے ایک سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا، تزکیۃ النفس کا سلفی منہج رکھنے والے بہترین عالم دین عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ کی ایک تالیف ہے، احادیث و اصلاح القلوب۔ گزشتہ سال کئی درس ہوئے تھے، طلبہ کی یہ خواہش رہی کہ ہر منگل کو مسجد سلطان میں جو درس ہوتا ہے ادا دوا کا، اس میں اس کتاب کو پڑھایا جائے، مگر سال بھر وہ موقع نہیں مل سکا۔ پھر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس بات پر شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماہ مبارک میں اپنے دلوں کی اصلاح کا موقع نصیب فرمایا۔ اس کتاب کے 26 نمبر صفحہ میں عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ کہتے ہیں، وَمِنْ أَوْصَافِهَا إِمَاتَةُ الْقُلُوبِ، کہتے ہیں کہ دلوں کے اوصاف میں ایک وصف یہ ہوتا ہے کہ دل مر جاتا ہے۔ تو آج کے درس میں انشاءاللہ 35-40 منٹ میں ہم کچھ اسباب آپ کے سامنے بتائیں گے کہ دل بالآخر مردہ کیوں ہو جاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں اگر کوئی ہارٹ پیشنٹ ہوتا ہے، کولیسٹرول نہیں بڑھنا، اسے ٹینشن نہیں دینا، جلدی کھا لینا، ایسا مکمل طور پر کرتے ہیں، اور سونے میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اسوہ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی ایسے سوتے تھے۔ اگر ایسا سونے سے کہتے ہیں کہ وہ دل کے امراض آ سکتے ہیں، لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہے وہ اسوہ اتنا بہترین ہے کہ سنت کی سنت بھی ہے اور دل کی حفاظت بھی ہے۔ تو جیسے ہم اپنے دلوں کو جسمانی طور پر زندہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ویسے ہمیں یہ بھی کوشش کرنا چاہیے کہ ہمارا دل روحانی طور پر بھی زندہ رہے۔ اب آج کے زمانے میں کیا کہیں، دل اتنے مردہ ہیں کہ اس کی طرف لوگ توجہ بھی نہیں دیتے۔ 2 شعر ہیں علامہ اقبال کے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ دل مردہ دل نہیں اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ۔ اور آگے ایک شعر وہ بھی آئے گا، آج کل سوشل میڈیا ہے اور ایجاد اور اختراعات کی بھرمار ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے انسان ایجاد اور اختراعات کی دنیا میں آگے بڑھ رہا ہے، جہاں سکون ختم ہوا تو وہیں یہ دل بھی مردہ ہو گئے۔ اسی لیے کہا ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا اسباب ہیں جس کی وجہ سے دل مردہ ہوتا ہے۔ کتاب و سنت کی روشنی میں اگر ہم اسباب کی بات کریں تو شاید یہ درس اس کے لیے ناکافی ہے۔ میں نے تقریباً 24 اسباب یہاں لکھے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی اسباب ہیں۔ انشاءاللہ کچھ اسباب ذکر کریں گے اور کچھ کل اسباب کا ذکر کر کے وہ دلوں کو زندہ کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، انشاءاللہ اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دل مردہ ہوتا کیوں ہے۔ اس دل مردہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے کمزور ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھتے اپنے مطلب اس میں موبائل میں نیٹ ورک نہیں آیا تو فلائٹ موڈ میں ڈال کے دوبارہ نکالتے، ویسے ہمارے دلوں کا بھی ہونا چاہیے۔ اگر نیٹ ورک اللہ تعالیٰ سے کمزور ہو گیا تو دیکھنا کیوں میں اللہ سے تعلق کمزور ہو گیا۔ رمضان خود اتنا بہترین مہینہ ہے، آپ جانتے ہیں رمضان یہ مہینہ جو ہے رمضان ہمیں مخلوق سے جڑنے کا نہیں ہے، خالق سے جڑنے کا ہے۔ بطور تحدیث نعمت آپ کے سامنے ایک بات یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ رمضان میں فون سے بہت دور رہتا ہوں۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ پورا دن گزر جاتا ہے کسی سے کال ہی نہیں کرتے، بوقت ضرورت کال کیجئے، ورنہ تو یہ مہینہ خالق سے جڑنے کا ہے، مخلوق سے جڑنے کا نہیں ہے۔ جہاں تک ہو سکے بے مقصد تعلقات سے دور رہیں۔ سب سے پہلا سبب دل مردہ ہوتا ہے، اس کا سبب ہے کفر۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ فاطر میں وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، کہا کہ یہ مردہ اور زندہ لوگ برابر نہیں ہو سکتے۔ الاحیاء سے مراد مومن ہیں، اموات سے مراد کافر ہیں، جیسا کہ اس آیت کی تفسیر میں وہ مشہور قول ہے۔ کافر کیا ہوتا ہے، جسمانی طور پر زندہ ہوتا ہے مگر وہ روحانی طور پر مردہ رہتا ہے۔ ہمارے دلوں کی حالت بھی کچھ ایسی ہی ہے یا اس کے قریب ہے۔ دیکھیے جس دل میں ایمان کی چنگاری نہ ہو وہ مردہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا، جو آدمی مردہ ہو جائے۔ اب ہوتا کیا ہے، جب ہم گناہ کرتے ہیں تو دل پر مہر لگتی، سیل مارتے،
تو سیل مارنے میں فرق ہوتا ہے۔ علامہ سعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں وہ فرق ایسا ہے کہ کافر کے دل پر مہر لگتی ہے تو مکمل لگ جاتی ہے، لیکن مومن کے دل پر جو مہر لگتی ہے وہ مہر جو ہے وقتی طور پر ہوتی ہے۔ اگر وہ گناہ پر گناہ کرتا جاتا ہے تو مہر یقیناً پختہ ہو جاتی ہے، اگر وہ فوراً توبہ کر لیا تو ماشاءاللہ وہ مہر چلے جاتی ہے۔ ابن القیم رحمہ اللہ مردہ دل کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں القلب المیت لا تعرف ربہ ولا یعبدہ وما یحبہ ویرضاہ بل هو واقف مع شہواتہ ولذاتہ۔ یہ مردہ دل زندہ دل جو علماء سمجھے انہی کو جو ہے یہ سمجھ میں آتی چیز، یہ کہا کہ مردہ دل وہ ہوتا ہے جو اپنے رب کو پہچانتا نہیں ہے، مردہ دل وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی ڈھنگ سے نہیں کرتا، مردہ دل وہ ہوتا ہے اسے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کن چیزوں کو پسند کرتا ہے، مردہ دل کو یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ میرا رب کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے، بلکہ وہ نفسانی خواہشات، شہوات اور لذت کے ساتھ نعوذ باللہ کھڑا رہتا ہے۔ بلکہ آگے کہتے ہیں جو بندہ اپنے دل پر جو ہے کیا نہیں کرتا، توجہ نہیں دیتا، نعوذ باللہ وہ کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے ہلاک بھی ہو جاتا ہے۔ تو سمجھ میں کیا آیا، کفر کی وجہ سے دل مردہ ہوتا ہے۔ دوسرا سبب ہے شرک۔ اب بولیں گے کفر و شرک دونوں ایک ہے نا، مگر دونوں میں فرق ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا سبب یہ ہے کہ شرک جب آتا ہے تو ساتھ میں کفر آنا ضروری نہیں ہے، جیسا کہ کہا گیا کہ ہر کفر شرک ہے مگر ہر شرک کفر نہیں ہے۔ آج ہمارے دلوں میں دیکھتے ہیں کہ پورے دنیا کی آبادی کو اگر دیکھا جائے تو اللہ معاف فرمائے، میں سمجھتا ہوں 80% لوگ نعوذ باللہ شرک کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ یوسف میں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ آپ دیکھتے ہیں مردہ دل جو ہوتا ہے وہ اجڑے گھر میں کیڑے مکوڑے اور سانپوں کے مسکن کی طرح ہے۔ امت مسلمہ اگر شرک سے توبہ کرتی ہے اللہ تعالیٰ دلوں کو زندگی دے سکتا ہے۔ اب جو لوگ توحید پہ بھی نہیں آتے، کفر میں پڑے رہتے ہیں، شرک میں پڑے رہتے ہیں، دیکھتے ہیں لوگ مسجد کو بھی نہیں آتے، خانقاہوں کو، آستانوں کو، مزاروں کو زیادہ جاتے ہیں، ان کی محبت بھی وہیں زیادہ ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، کہا کہ مسجد اللہ کے لیے، کیا مطلب ہے؟ مسجد توحید کا مرکز ہے۔ کعبۃ اللہ کو دیکھتے ہیں آپ، دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں، وہ پاسباں ہمارا۔ تو شرک اور کفر یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے دل کو مردہ کر دیتی ہیں۔ تیسری چیز دلوں کے مردہ ہونے کے اسباب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو جانا۔ آپ جانتے ہیں جو دل مردہ ہوتا ہے وہ غافل ہوتا ہے، جیسا کہ کہا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ غفلت بڑی خطرناک ہے۔ یہ ماہ شعبان کے بارے میں کہا گیا کہ اکثر لوگ غفلت میں رہتے ہیں، ہمارا المیہ تو یہ ہے کہ رمضان آنے کے بعد بھی بیدار نہیں ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غفلت میں نہ رہنے اور غفلت کی طرف لے جانے والے اسباب سے بھی نبی کو منع فرمایا۔ جگہ سورہ اعراف میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو اور غافلوں میں سے مت ہو جاؤ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کالحی والمیت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے، جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ مردہ ہے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہوا کہ جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے، جو اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کو، اس کی ذکر کو بساتا ہے تو الحمدللہ وہ زندہ ہوتا ہے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں جسمانی طور پر تو ہم زندہ ہیں مگر روحانی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے دل مردہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات کہی وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ۔ روزے کی حالت میں آپ لوگ زیادہ ذکر کی پابندی کریں۔ ایک حدیث ہے جو عبدالرزاق البدر نے مسند احمد کے حوالے سے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھا گیا سب سے بہترین روزے دار کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حالت روزہ میں اللہ کا ذکر کریں۔ اللہ کا ذکر کرتے کرتے آپ دیکھتے ہیں کہ سورہ احزاب میں ان المسلمین والمسلمات جب بات آئی تو آپ وہاں دیکھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں ماشاءاللہ چیز یہ سورہ احزاب میں اس کا ذکر آیا ہے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاید والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات کا تذکرہ کیا ہے، ابھی بتاتا ہوں تھوڑی دیر۔
ہاں، ان المسلمین والمسلمات آیت دیکھیے آپ، ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا رہا کہ والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ روزہ رکھنے سے بندہ کیا کرتا ہے، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کر سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا معشر الشباب کہہ کر اس میں بھی وہاں تذکرہ فرمایا، اگر تم شادی کر لو تو تمہاری نگاہوں کی، تمہاری شرمگاہ کی حفاظت ہوگی۔ اور آگے کہتے ہیں صوم کے ساتھ اللہ نے اس کے بعد ذکر کیا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات۔ یہاں ایک بات دیکھنے کی ہے، اللہ نے ہمیں ذکر کرنے کا حکم نہیں دیا بلکہ کثرت سے ذکر کرنے کا حکم دیا۔ کیا مطلب سمجھ میں آیا؟ مطلب یہ سمجھ میں آیا کہ غفلت والی زندگی سے بندے کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ ذکر کرنا، زیادہ ذکر کرنا، اور زیادہ بندہ اس وقت ذکر کر سکتا ہے جب کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ جیسے بولتے نا من احب شیئا اکثر ذکرہ، بندہ کسی چیز کو زیادہ کرتا ہے تو اس کے زیادہ یاد کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو زیادہ کم یاد کریں گے ہم جب کہ ہمارے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صحیح محبت ہو۔ اسی طریقے سے اس وقت میں آپ کو ایک بات یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ذکر کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، ذکر قلبی اور ذکر لسانی۔ قلبی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ صوفیوں کی طرح دل کی نماز پڑھیں، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ کو جو ہے ہم یقین کا معنی یقین کر لیں، نہیں، یقین کا معنی وہ موت ہے، لہذا وہ مراد نہیں ہے۔ ذکر قلبی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس ذات کو یاد کر رہے ہیں اس ذات کی محبت کو اپنے دل میں بسانا، اس کی تعظیم کو بسانا، بات جا کے زبان سے اس کا اظہار کرنا۔ چوتھا سبب ہے، بندہ جب کیا کرتا ہے، اللہ کی کتاب سے اعراض کرتا ہے تو اس وقت بھی اس کا دل جو کیا مطلب کیا ہو جاتا ہے، مردہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ نے سورہ کہف میں کہا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ۔ اس کے آگے کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرْطًا۔ یہ سورہ کہف کی جو آیتیں ہیں نا، یہ ہمیشہ ہم پڑھتے رہتے ہیں۔ اللہ کی کتاب سے اعراض کی مطلب اعراض کی نتیجے میں کئی برائیاں آتی ہیں۔ اللہ نے یہی فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمى قال رب لم حشرتنی اعمى وقد كنت بصیرا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى۔ تو اللہ کی کتاب سے اعراض ہم دیکھتے ہیں، 11 مہینے بھی کتاب سے اعراضی کرتے رہتے ہیں۔ اگر موٹے موٹے انداز میں کہوں، صبح اٹھتے ہی ڈیٹا آن کرنے سے واٹس اپ کے میسیج پڑھنا ہمارے لیے واجب نہیں، ہم وہ پڑھتے ہیں مگر قرآن نہیں پڑھتے۔ قرآن سے اعراض کے نتیجے میں سنگین نتائج آتے ہیں۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، ہم کتاب سے جڑنے کی پوری کوشش کریں، اور اگر کتاب سے جڑ گئے تو یاد رکھو الحمدللہ، مطلب زندگی بھر کتاب سے جڑنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں کیا کرنا چاہیے، دعا کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے پانچواں سبب ہے، جب بندہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے اعراض کرتا ہے تب بھی آپ دیکھتے ہیں دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے ایک بات ہم دیکھتے ہیں امت کے طبقات میں، لوگ قرآن کو چھوڑ دیتے، حدیثوں کو چھوڑ دیتے، لوگوں کی لکھی ہوئی کتابوں کو پڑھتے رہتے ہیں، تو کہاں مطلب دل زندہ ہوں گے؟ بولیے۔ اللہ تعالیٰ کی جو بھیجی ہوئی کتاب ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا جو طریقہ ہے، میں سمجھتا ہوں مخلوق میں کسی کو نہیں آئے گا۔ یہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، وہ جانتا ہے کہ ہمارا دل زندہ کیسے ہوگا۔ نبی کو بھیجا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کو زندہ کریں، یہی تو ہے بات یہ۔ لہذا اللہ کی کتاب سے اعراض یہ بہت سنگین جرم ہے۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے اعراض یہ بھی بہت جرم ہے۔ آپ دیکھیے سورہ نور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے اصلاح معاشرہ کے اصول بتائے شروع سے، اور اصلاح معاشرہ کا کام بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبارک طریقے پر ہو تو وہ کوششیں کارگر ہوتی ہیں۔ آج دیکھتے ہیں بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں، لوگوں کو جو ہے فلائٹ کی ٹکٹ دے کے ادھر ادھر سے بلاتے ہیں، نتیجہ کیا ہوتا؟ بس ریکارڈ ہوتا، اپلوڈ ہوتا، لوگ واہ واہ کرتے، اور ذمہ داروں کو ہو جاتا کہ ہمارے زمانے میں یہ پروگرام ہوا، مگر لوگوں کو کتنا فائدہ ہوا یہ نہیں جانتے۔ اب دیکھیے اسی سورہ نور کے آخر میں اللہ فرماتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے جو لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے۔ یہاں طلباء کو ایک بات بتایا میں، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ، خالف کا صلہ نہیں آتا،
مگر خالفہ کا صلہ عن سے آتا ہے تو امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر اعراض کا معنی ہے، بندہ رسول اللہ کے سنت سے، آپ کے مبارک طریقے سے، آپ کے قولی فعلی تقریری حدیثوں سے اعراض کرتے ہوئے خلاف ورزی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے فتنے میں مبتلا کرتا ہے۔ فتنے کی تفسیر میں کئی اقوال آئے، بعض علماء نے یہ بھی بتایا کہ سنت سے اعراض کے نتیجے میں دل مردہ ہو جاتا ہے۔ آج ہم یہی دیکھتے ہیں، مسلکی جھگڑے سب آتے ہیں، مگر ان تمام کے درمیان میں اگر آپ لوگوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنت بتائے تو بھی وہ نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ اس لیے کہ ان کا دل مردہ ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو چھٹا سبب ہے دلوں کے مردہ ہونے کا، وہ کیا ہے؟ نصیحت کا اثر نہ ہونا۔ آج بھی دیکھتے ہیں مساجد میں صبح میں درس ہوتا، عصر میں درس ہوتا، عشاء میں درس ہوتا، یہ تو بدہضمی ہے نا۔ یہ تو جو اثر ہونا چاہیے وہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں مطلب حسن بصری رحمہ اللہ، جو آدمی نصیحت سے اثر قبول نہیں کرتا تو اسے اپنے دل پر جو ہے اپنے دل کا جائزہ لینا چاہیے کہ کیوں اثر نہیں ہو رہی میری بات سامنے والوں پر۔ اور ایک چیز بھی ہے، بولنے والوں کے دل کا بھی اس پر اثر ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قلب سلیم پایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تقریر کرتے تو عرباد ابن ساریہ رضی اللہ عنہ کی حدیث آتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا خطاب کیے، دو خوبیاں ہیں آپ کی تقریر کے، کہا ظرفت منها العیون و وجلت منها القلوب، دل بھی کانپ جاتے، آنکھ بھی بہہ جاتی۔ اب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جو ہے تقریر کی تو صحابہ بولتے ہیں کأنہ نصیحت مودع، ایسے سمجھ میں آتا ہے کہ وہ آپ کی آخری نصیحت ہے۔ تو یہ جو تقریروں میں، خطاب میں جو چیز ہے وہ ہمارے علماء میں کم ہوتی جا رہی ہے، لہٰذا اس پر توجہ دیں۔ حسن بصری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، جب وہ تقریر کرتے تو پورا بازار بند ہو جاتا، لوگ پوچھتے اسٹرائک ہے کیا؟ بولتے ہیں اسٹرائک نہیں ہے، حسن بصری ماشاءاللہ وعظ کر رہے ہیں۔ آج بھی اس دنیا میں ایسے ایسے خطبہ بھی موجود ہیں، جب الحمدللہ تقریر کرتے ہیں تو ماشاءاللہ بہت اثر ہوتا ہے۔ تو اللہ سے ہم دعا کریں ایسے علماء کی خطبہ کی اللہ حفاظت کریں۔ تو اس طریقے سے ابن القیم رحمہ اللہ کی بتاتے ہیں کہ تم اپنے دل مردہ ہیں یا زندہ ہیں، تین جگہ تلاش کرو۔ اب ابن القیم رحمہ اللہ کو اللہ ذاکر ہے کتنی باریکی سے بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ تین جگہ تلاش کرو۔ کیا کیا تین جگہیں ہیں وہ؟ کہتے ہیں عند سماع القرآن، قرآن سنتے وقت اگر آپ قرآن سن رہے ہیں، دل پر اثر ہو رہا تو سمجھو دل زندہ ہے۔ اب کسی کو ہارٹ آتا، وہ آٹو میں لے جاتے، راستے میں چاؤٹ ہوگا، اس کے بعد ڈاکٹر بولتا نہیں باڑی ٹھنڈی ہو گئی بولتا، جسمانی طور پر ایسا کرتے ہیں نا، تو ہمیں کیا کرنا، ذہنی مطلب روحانی طور پر بھی سر توجہ دینا۔ کہتے ہیں قرآن سنتے وقت ذرا اپنے دلوں کو ٹٹولو، ذرا دیکھو انفرادی طور پر جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو کیا ہمارے دلوں پر قرآن کا اثر ہوتا ہے کیا؟ جب ہم محفل میں ہوتے ہیں تو ہوتا ہے کیا؟ بعض لوگوں کو رمضان میں دیکھتے ہیں تراویح میں رونا آتا مگر تنہائی میں رونا نہیں آتا۔ اب اس کی کیا ہے یہ؟ تو یہ اصل میں خشوع و نفاق ہے، یہ مطلب خشوع میں نفاق ہے، جیسے حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اگر آپ تنہائی میں بھی روتے ہیں، لوگوں کے سامنے روتے ہیں تو آپ کے رونے کا اعتبار ہے، مگر لوگوں کے سامنے رو دینا، تنہائی میں رونا نہیں آنا، سمجھتا ہوں یہ کیا ہے؟ ریاکاری ہے۔ اور علامہ بن باز رحمہ اللہ ہمیشہ نصیحت کرتے تھے اپنے ائمہ کو، اپنے زمانے میں بولتے تھے رونا ہے تو جہاں تک اسے کنٹرول کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ رونا شروع کرتا بندہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی میں، مگر روتے روتے نعوذ باللہ چلے جاتا ہے وہ ریاکاری کے باب میں۔ اسی لیے حرم مکی شریف کے جو سابق امام سعود الشریم حفظہ اللہ تھے، روتے تھے مگر جہاں تک اسے کنٹرول کرتے ہونا، اور جہاں آپے سے باہر ہو جاتے وہاں پہ سے باہر ہو جاتے۔ اللہ اکبر۔ تو قرآن جب سنتے ہیں تو دلوں کو تلاش کرو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اے اللہ جب ہم رمضان میں تلاوت سنتے ہیں امام کی تو ہمارے اندر دل نرم ہونا، اور خصوصاً طلبہ سے میں یہ بھی کہوں گا آپ کے پاس موبائل ہے، ڈیٹا ہے، وائی فائی ہے، اس کو بھی دلوں کو زندہ کرنے کے لیے استعمال کرو۔ بہت اچھا ہے رات میں تراویح کے بعد کھا پی کر جب بیٹھے رہتے ہیں، حرم مکی کا وہ روح پرور منظر، وہ حرم نبوی کے وہ ماشاءاللہ وہ تراویح جس کو دیکھ کر ماشاءاللہ دل کیا نرم ہو جاتا ہے، لہذا اس کا اہتمام کریں۔ دوسری چیز ہے ہمارا دل مردہ ہے یا زندہ ہے اگر دیکھنا ہے تو ذکر کی مجلس میں۔ ذکر کی مجلس کیا ہوتی ہے؟ ذکر کی مجلس کا مطلب وہ نہیں کہ ہم اجتماعی طور پر ذکر کر لیں، اگر اللہ کا ذکر جس مجلس میں ہو رہا ہو وہاں دیکھنا کہ ہمارا جو ہے دل نرم ہوتا ہے یا نہیں ہے۔ ہم نے الحمدللہ یہ ماحول تو شاید ہندوستان میں نہیں دیکھا، لیکن سعودی عرب میں ہم نے دیکھا، جب ہم عبد المحسن عباد حفظہ اللہ کی محفل میں
یا عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ کی محفل میں بیٹھتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ ماشاءاللہ دل زندہ ہو رہا ہے. تو یہ ذکر کی مجلس میں ہونا چاہیے، بلکہ کلاسوں میں بھی اگر ایسا ماحول پیدا ہو تو ماشاءاللہ بہت نور علی نور ہے. تیسری چیز ہے، اگر بندہ یہ چاہتا ہے کہ دل اگر زندہ ہے یا مردہ ہے چیک کرنا ہو تو خلوات میں، جلوت میں نہیں، بندہ جب تنہائی میں تو اس وقت دیکھنا. سب کے سامنے نیک بن کے جو ہے کرنا تو بہت آسان ہے، مگر بندہ تنہائی میں ہوتا ہے نا، اسی وقت اپنے آپ کو شیطانی حملوں سے بچانا بہت ضروری ہے. ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں تنہائی کی جو نیکیاں ہیں وہی انسان کو ثبات قدمی عطا کرتی ہیں. آگے کہتے ہیں ابن القیم رحمہ اللہ، قرآن سنتے وقت، ذکر کی مجلس میں اور تنہائی کے اوقات میں فَإِن لَّمْ تَجِدْ فِي تِلْكَ الْمَوَاطِنِ فَاسْأَلُ اللَّهَ أَن يَمُنَّ قَلْبَكَ فَإِنَّهُ لَا قَلْبَ لَكَ. کہتے ہیں کہ ان تین مقامات میں اگر آپ کا دل زندہ نہیں ہوا تو سمجھ لو تمہارا دل مردہ ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ وہ تمہیں زندہ دل دے، اور مردہ دل کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ساتواں سبب ہے، بندہ اگر یہ دیکھتا ہے کہ اس کا دل مردہ ہے تو اس کے اسباب میں یہ ہے کہ وہ دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتا ہے. اسلام دین دنیا کا متوازن تصور دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ کہا آخرت چاہو دنیا خود بخود مل جائے گی، مگر جو دنیا کو چاہے گا آخرت نہیں مل پائے گی اسے. اور کہا ومن اراد الآخرۃ، صرف آخرت مانگنا نہیں، اس کے لیے کوشش بھی کرنا. وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا. تو دیکھتے ہیں آج ہمارے دلوں پر دنیا کی محبت غالب آ گئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا. صبح میں آدمی مومن ہے، شام میں کافر، اور شام میں مومن، صبح میں کافر ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تم دنیا میں ایسے رہو گویا تم کیا ہو، اجنبی ہو. اور آپ نے یہ بھی فرمایا گزشتہ قومیں جو ہلاک ہوئی نا، اس کا سبب یہی ہے کہ وہ دنیا میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہیں. آپ سامعین سے میں گزارش کروں گا، حسن بصری رحمہ اللہ کے اس قول کو اپنے زندہ کے نصب العین بنائیے. کہتے ہیں من نافسک فی دینک فنافسہ. اگر تمہیں کوئی دین میں مسابقہ کرے تو آگے بڑھو، پہلی صف میں جانا، ذرہ آگے پیچھے ہو تو آگے بڑھنا ہمیں. ومن نافسک فی دنیا کا فالقھا فی نہری. حسن بصری کہتے ہیں اگر کوئی دنیا میں تم سے مقابلہ کرے تو چھوڑ دو. آج ہم دیکھتے ہیں دنیاوی معاملے میں مقابلہ خوب ہوتا ہے، دینی معاملے میں مقابلہ نہیں ہوتا. لہذا دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے سے ہی ساری پریشانیاں آتی ہیں. جیسا کہ کہا حرث الآخرت نزد لہ فی حرثی ومن کان حرثہ، کہا کہ دنیا اگر چاہے تو وما لہ فی الآخرت من نصیب. اور اس موقع پر ہمیں زہد و ورع کا معنی کیا ہے وہ بھی جان لینا چاہیے. جیسے دیکھتے ہیں دوسرے مذاہب میں دنیا سے لا تعلق ہو جاتے. نہیں، دنیا میں رہو مگر متوازن تصور رہو، دنیا کو آخرت کی کھیتی سمجھ کر رہو. ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں زہد و ورع کا مطلب یہ ہے کہ تم دنیا کو، مال کو ہتھیلی میں رکھو، نہ کہ دل میں. جب یہ دنیا اور مال دل میں آ جاتی ہے وہیں سے نعوذ باللہ وہ پریشانی شروع ہو جاتی ہے. آٹھواں سبب دلوں کے مردہ ہونے کی وجہ سے یہ حب الشہوات. حب الشہوات کا مطلب ہوتا ہے نفسانی خواہشات میں پڑ جانا. اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا کہ آپ نفسانی خواہشات کے پیچھے مت پڑو. حالانکہ نبی نہیں پڑھتے. کیا مطلب ہے؟ یہ نفسانی خواہشات کی جو قباحت ہے وہ بتانے کے لیے کہا گیا ہے. اور نفسانی خواہشات بڑی خطرناک ہوتے ہیں. انسان اگر اس میں پڑ گیا نا بس ہلاکت کا ذریعہ بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرْطًا. ہم دیکھتے ہیں ہمارا جو فرنٹ سرکل ہوتا ہے وہ بھی صحیح نہیں، اس کا بھی ہمارے اوپر اثر پڑتا ہے. ہم نفسانی خواہشات کے پیچھے بھاگنے والوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، نہیں بیٹھنا چاہیے. اور نوجوانوں کے دل اسی لیے بگڑ جاتے ہیں. نوجوانوں کے دلوں کو دیکھو، وہ جسمانی طور پر زندہ ہیں مگر روحانی طور پر مردہ ہیں. اسی لیے صالح حسینی حفظہ اللہ کی بات بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نوجوان بازار میں ہے، بوڑھا مسجد میں ہے. کیا سبب ہے؟ تو کہتے ہیں اس کی وجہ اسلاف نے لکھا ہے شاید کہ بوڑھا جو ہے نا وہ جسمانی طور پر کمزور ہے مگر روحانی طور پر طاقتور، اس لیے مسجد میں ہے. نوجوان مارکیٹ میں، بازار میں ادھر ادھر افراتفری کر رہا ہے، گھوم رہا ہے،
اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جسمانی اعتبار سے تو طاقتور ہے مگر روحانی طور پر کمزور ہے، لہٰذا نفسانی خواہشات کی بڑی خطرناک چیزیں ہوتی ہیں، لہٰذا نفسانی خواہشات کی طرف لے جانے والے راستوں سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ رمضان کا یہ مہینہ ہمیں نفسانی خواہشات کے لیے جو ہے کیا ہے چھوڑنے کے لیے آیا ہے۔ وہ قیامت کے قریب دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ بھی سفارش کرے گا، قرآن بھی سفارش کرے گا، تو روزہ کہے گا اے اللہ یہ تیری وجہ سے شہوت چھوڑا، تو جو روزے کا جو بدلہ ہے فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بھی اسی وجہ سے ہے یہ، لہٰذا شہوتیں جو ہوتی ہیں اس کے قریب بھی نہ جائیں۔ نفسانی خواہشات بڑے خطرناک ہوتے ہیں، انسان اس میں اندھا ہو جاتا ہے، خصوصاً اس زمانے میں لڑکیوں سے چیٹنگ کرنا حالت روزہ میں، یا افطار کرنے کے بعد شارٹس دیکھنا۔ آج کل سوشل میڈیا کا جو بہت بڑا جو فتنہ ہے اس میں یہ ہے کہ شہوت میں نعوذ باللہ پڑ گیا، اور بندہ جب نماز سے دور ہوتا ہے تو عبادت کے سسٹم میں کمزوری سے ہی بندہ شہوت میں پڑتا ہے۔ سورہ مریم میں آپ دیکھیے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، یہاں دیکھیے نماز کو چھوڑے شہوتوں میں پڑ گئے، اللہ اکبر۔ اور اسی طریقے سے نواں سبب ہے، وہ سبب یہ ہے کہ بندے کا دل اس وقت مردہ ہو جاتا ہے جب وہ منکرات کو دیکھ کر خاموش رہ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنوں کو دلوں پر پیش کیا جاتا ہے۔ جو مریض دل ہوتا ہے، مردہ دل ہوتا ہے، اس کے اسباب بیان کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث میں کہتے ہیں لا یعرف معروفها ولا، وہ کہتے ہیں کہ معروف جو جانتا ہی نہیں ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ انکار منکر کے 3 درجات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ سب سے پہلے کہا کہ تم جو ہے کیا کرو، اپنے ہاتھ سے روکو، یہ کس کا ہے؟ ذمہ داروں کا ہے یہ۔ دوسرا یہ ہے زبان سے روکو، ماشاءاللہ انکار منکر کا جو درجہ دوسرا ہے نا، علماء بھرپور کوشش کرتے ہیں، خطبہ دیتے، درد دیتے، انفرادی اجتماعی طور پر امت کو جو ہے الحمدللہ جو ہے کرتے رہتے ہیں۔ تیسرا درجہ کیا ہے؟ ہاتھ سے بھی نہیں ہو سکتا اور دل سے، یہ وہاں مطلب زبان سے بھی نہیں ہو سکتا، تو کیا کرو؟ کہا کہ اپنے دل میں برا جانو۔ آج کے اس زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ منکرات کی قباحت بھی دلوں سے نکلتی چلی جا رہی ہے، جس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارا ایمان کمزور ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اپنے دل سے برائی کو برائی نہیں جانتا، اگر وہ نیچے ایمان کم ہوتے ہوتے وہ رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان رہ جاتا ہے، اللہ اکبر۔ تو ہم دیکھتے ہیں جو مردوں کو ٹخنے کے نیچے کپڑے پہنے رہتے، خاموش دیکھ لیتے، برابر کرنا۔ دیکھو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دل کیسے زندہ تھا، جب ایک آدمی ان سے ملنے آیا، واپس جا رہا تھا، تو دیکھے عمر رضی اللہ کپڑا نیچے ہے، بولے ردو علیہ، بولے بلا اسے، تو بولے کیا؟ بولے یا غلام ارفع ثوبک، بولے کپڑا اٹھاؤ، فإنہ انقی لثوبک واتقی لربک، کہا کہ اگر تم کپڑا اوپر کر لو گے تو کپڑا پاک رہے گا، تمہارے دل میں تقوی پیدا ہوگا۔ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ کے اندر انکار منکر کا جذبہ دیکھو کہ وہ مرض الموت میں مبتلا ہیں، بستر مرگ پہ ہیں، جس بیماری میں ہیں اس بیماری سے ان کو دنیا چھوڑنا ہے، مگر اس کے باوجود بھی کبھی وہ منکرات نہیں چھوڑتے تھے۔ حضرات صحابہ اکرام کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی 30 سال تک انہوں نے جو حکومت کی اس میں توحید کو مضبوط کیا، معروف کا حکم دیا، منکرات سے روکا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ کہا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور، لہٰذا منکر کو دیکھے تو فوراً ماشاءاللہ وہاں روک دینا۔ جامعہ کے اساتذہ میں عبدالسلام صاحب حفظہ اللہ کو الحمدللہ اس پر بہت زیادہ فکر رہتی ہے، اللہ شیخ کو صحت دے، ہمیشہ جب بھی دیکھتے ہیں الحمدللہ فوراً روک دیتے ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے یہ، چاہے وہ مسجد میں ہو بلکہ کہیں دعوتوں میں جاتے تو ماشاءاللہ وہاں بھی روک دیتے ہیں تاکہ سامنے والا برا نہ سمجھے۔ مگر منکر، انکار منکر کا جو درجہ ہوتا ہے اس میں حکمت بھی ضروری ہے۔ ہم ایسا نہ کریں کہ انکار منکر روکنے جائیں، کر رہے ہیں لیکن اس سے بڑا مفسدہ کہیں نہ ہو۔ اس کی مثال ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر پر بنا ہوا گنبد، جب ہم مدینہ جائیں تو اس کی قباحت ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے۔ اگر آپ اس کی قباحت اپنے دل میں نہیں رکھیں تو یاد رکھیں، آپ سمجھو کہ آپ کے اندر ایمان نہیں ہے۔
تو یہ منکرات کی قباحت جب آتی ہے تو بندہ جو ہے وہ رہتا ہے، اگر منکرات کی قباحت چلے گئی تو وہ دل مردہ ہو. اس لیے دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ہلاکت کا ایک سبب بیان فرمایا، کہا کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا. اس وقت مجھے اور ایک بات بھی یاد آتی ہے، وہ یہ ہے کہ معروف کا حکم دینا، منکر سے روکنا، یہ دونوں بھی بیلنس سے ہونا چاہیے. ہم جماعتوں میں، تحریک و تنظیموں میں دیکھتے ہیں بعض لوگ خالی معروف کا حکم دیتے رہتے ہیں، منکر سے روکتے نہیں. اگر منکر سے روکے بولے تو کیا کرتے، وہ مطلب وہاں سے ہٹ جاتے نہیں ہے. اللہ کی نبی زندگی دیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں معروف کا حکم دیا، منکر سے بھی روکا. آپ نے مدینے کے مارکیٹ کی بھی ماشاءاللہ مکمل طور پر اصلاح فرمائی. سمجھ میں آتا ہے یہ معروف کا کام، منکر سے روکنا، معروف کا حکم دینا، یہ امت کے جو ہے واجبات میں سے ہے. انشاءاللہ 1-2 منٹ میں اپنے درس کو سمیٹ لیتے ہیں. 10واں سبب ہے جب بندہ کا دل مردہ ہو جاتا تو سینہ تنگ ہو جاتا ہے. اب ہم جیسے بولے ہارٹ پیشنٹ ہے، ذرا بیچ میں کیسے ہو رہا ہے فوراً لے کو بھاگتے. اگر گیس آیا تو ہمیں ٹیبلٹ کھاتے. اللہ فرماتا یجعل صدرہ ضیقا حرجا کانما یصعد فی السماء. جب دل مردہ ہو جاتا تو سینہ تنگ ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے آج کے درس کی آخری چیز ہے وہ یہ ہے کہ بندہ جب اس کا دل مرجا ہو جاتا ہے تو اس کے اسباب میں یہ ہے حرام مال کا کھانا بھی ہے. یہی کرتے تھے یہود. اللہ نے فرمایا وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ. اللہ نے کہا أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ. آج بھی سودی نظام پورا یہودیوں کے ہاتھ میں ہے. تو حرام مال کھانے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو فَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، دلوں کو کیا کر دیا، مردہ کر دیا، سنگ بنا دیا. تو حرام مال آج ہمارے معاشرے میں بہت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے بخاری میں، آپ نے فرمایا میری امت پر ایسا وقت بھی آئے گا کہ لوگ حلال و حرام کی تمیز کے بغیر مال بٹوریں گے. بلکہ جب ہم اکاؤنٹ بناتے ہیں نا، اس میں بینک والا سود ڈالتا، اس کے بھی الگ نکال کو ہم صدقہ و خیرات کرنا، پورا کھا جاتے ہیں ہمیں. اچھا، حرام مال کی کیا کیا شکلیں ہیں؟ ایک تو ہے سود، دوسرا ہے غصب چھین کر کھانا، اور دوسرا ہے لوٹ کر کھانا. غش کا مطلب ہوتا ہے دھوکے سے کھانا. یتیم کا مال کھا لینا، مسکین کا مال کھا جانا، اور جن لوگوں کو خازن بناتے انہوں پورا مال کھا جاتے. مساجد میں اللہ رحم فرمائے جو ذمہ دار ہوتے ہیں ان کے اندر تقوی بھی نہیں ہوتا کیا ہے، بلکہ اس میں ہم دیکھتے ہیں حیدرآباد کی مسجد تقی الدین ہے ماشاءاللہ، بہت اچھی مسجد ہے سلفیوں کی. اس میں ایک بورڈ لگا ہے، تو اس میں ہر مہینہ کتنا خرچ پورا لکھ دیتے. لکھنے کا فائدہ کیا ہوتا، لوگوں کو مال دینے میں آسانی ہوتی ہے، اور جو خازن ہوتا ہے وہ بھی الحمدللہ امانت دار ہے، سمجھ میں آتا ہے. تو یتیموں کا مال، حالانکہ یتیموں کے مال کی حرمت ہے، ولا تحرم مال یتیم. اور یتیم کا مال کا ذمہ دار وہی بن سکتا ہے جو اس کے مال کو لے کر ڈھنگ سے اس کی حفاظت کر سکتا ہو. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ، آپ مجھے زکوٰۃ کا مال وصول کرنے کے لیے بھیجیے. آپ آج کے زمانے میں اگر کسی کو برا بولے تو تمہارے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے تو منہ بنا لیتا انہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا ذر انک امرؤ فیک ضعف. آپ نے فرمایا ابو ذر تمہارے اندر کمزوری ہے. اور بعض روایتوں میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر سے کہا ابو ذر میں تم کو 3 باتوں کی وصیت کرتا ہوں، کبھی یتیم کے مال کا ذمہ دار مت بنو. بنے تو فضیلت بہت ہے، مگر جب انسان مال کو دیکھتا ہے تو اس کا غلط استعمال ہوتا ہے. آج دیکھیں کتنے یتیم خانے ایسے ہیں جو یتیم خانے چلا رہے ہیں لوگوں کا پیسہ لے کر کے، مگر حساب میں شفافیت نہ ہونے کی وجہ سے کون کس کا مال کھا رہا نہیں معلوم ہے. اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا. اور یتیم کے مال کا جو ذمہ دار ہوتا ہے انہیں اس سے مال میں لے سکتا کیا؟ مالدار ہے تو نہیں لینا. ومن کان غنیا فلیستعفف ومن کان فقیرا فلیأکل بالمعروف. اگر غریب ہے تو لے سکتے. مگر ماشاءاللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زہد دیکھو، مال کے فتنے سے اپنے آپ کو کیسے بچاتے تھے. تفسیر ابن کثیر میں جمہور کا قول جہاں آیا وہیں عمر رضی اللہ عنہ کا قول ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں اگر فقیر ہے مال لے سکتا ہے، بولتے ہیں اگر اس کی مالی حالت لے کر اچھی ہو گئی تو 2 بار لوٹا دینا، بولتے ہیں اللہ اکبر. لہذا اس طریقے سے معلوم ہوتا ہے کہ حرام مال کھانے سے بھی بندے کا دل مردہ ہو جاتا ہے. انشاءاللہ رمضان میں زیادہ بولنے سے میں بھی تھک سکتا ہوں اور آپ بھی تھک سکتے ہیں، اسی لیے ہمارا دورہ نیا یہ 35 اور 40 منٹ ہی میں ہے.
انشاءاللہ کل بھی 2 بجے سے 3 بجے تک دلوں کے مردہ ہونے کے اسباب کیا ہیں بیان کریں گے۔ میں تمام طلباء کا، دیکھنے والوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو اس ماہ مبارک میں اپنے دلوں کا جائزہ توفیق عطا فرمائے۔ جو مردہ دل ہیں اس کے اسباب سے اللہ تعالی ہمیں بچائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔